السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز حاضرین، یہ ہمارا سلسلہ واری درس ہے بخاری شریف کا، جس میں ہم کتاب العلم کا 11واں باب انشاءاللہ آج آپ کے سامنے پڑھیں گے، اور تقریباً 3 ہفتے کے بعد یہ درس ہمارا آج آپ کے سامنے عرض کیا جا رہا ہے کہ ایک تو ہفتہ ہمارا بارش کی وجہ سے اور دوسرا ہفتہ انتخابات کی وجہ سے درس نہیں ہو سکا تھا۔ آج 3 باب پڑھے جائیں گے جن میں مختصر حدیثیں ہیں، اور درس بھی تھوڑا سا مختصر رہے گا چونکہ زیادہ تفصیلات آج کے درس میں نہیں ہیں، لیکن سمجھنے کی بہت سی باتیں ہیں، نصیحت کی بہت سی باتیں ہیں۔ آج جو 11واں باب آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولهم بالموعظۃ والعلم کی لا ینفروا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ اور تعلیم دینے کے لیے موقع اور محل کا خاص خیال رکھتے تاکہ لوگ متنفر نہ ہو جائیں۔ علم کا سیکھنا اور علم کا سکھانا یہ دونوں چیزیں فرض ہیں، لیکن اس فرض کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے ہر وقت خالی علم دیتے رہیں۔ اب جیسے اپن وقتہ نمازوں کو لوگ آتے ہیں تو ہر نماز کے بعد ہم اگر درس دینا شروع کر دیں تو یہ چیز مصروف لوگوں کے لیے مشکل گزرے گی، بارے گراں گزرے گی۔ تو اللہ کے نبی نے لوگوں کو علم سے متنفر نہیں ہونے کے لیے لوگوں کے لیے کچھ اوقات مقرر کر دیے تھے علم سیکھنے کے، اور جب تک آدمی کو فرصت نہ ہو تو آدمی اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر آدمی کو فرصت ہو تو آدمی علم کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع اور محل یہ دونوں بھی دیکھا کرتے تھے۔ کیسے؟ کبھی کبھی ہوتا ہے، دیکھیے کسی مسجد میں ظہر میں بھی بیان ہو رہا ہے، عصر میں بھی بیان ہو رہا ہے، مغرب میں بھی بیان ہو رہا ہے، عشاء میں بھی بیان ہو رہا ہے، تو بعض لوگ اعتراض کرتے ارے اتنا زیادہ کثرت سے بیان، ہم کو ایسا ہو رہا، ہم کو ایسا ہو رہا، ہم کو ایسا ہو رہا، انہیں نماز پڑھنے والوں کو خلل ہو رہا، دعا نہیں کر سک رہے وغیرہ۔ تو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ موقع محل کا انتظار کرتے تھے۔ جو محل، اسی لیے اللہ کے نبی سے زیادہ نصیحت کرنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی ہر نصیحت کرنے کے لیے بھی وقت، محل اور موقع اس چیز کا خیال کیا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جمعہ کا خطبہ ہوا، جمعہ کے خطبے کے بعد کوئی درس وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، ہاں، لیکن آپ کیا کریں گے؟ جمعہ کے دن خطبہ بھی دیں گے، اور جمعہ کے بعد جو ہے پھر عصر میں ایک درس رکھیں گے، مغرب میں رکھیں گے، عشاء میں رکھیں گے، فجر میں رکھیں گے، اس سے لوگ اکتا جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ موقع محل کی مناسبت سے گفتگو کرتے تھے۔ کیسا موقع محل؟ ایک تو درس قرآن ہے، ریگولر چلتا ہے الحمدللہ، درس حدیث ہے، چلتا ہے ریگولر الحمدللہ، کافی ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا کہ کوئی اہل علم آئے، نماز میں شامل ہو گئے، اور حافظ قرآن نے یا امام نے بڑی اچھی آیتیں تلاوت کی، ان میں سے کوئی ایک آدھ آیت ایسی آ جاتی جس کا خلاصہ کرنا لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا۔ تو وہ ایک عالم کوئی سن رہے تھے، وہ اٹھے، آئے اور کہا کہ ابھی ابھی آپ نے جو آیتیں سنی ہیں ان میں ایک ایسی آیت گزری ہے۔ یہ ہے موقع محل، یہ ہے موقع محل۔ اسی لیے کبھی کبھی درس چھوڑ دینا یہ بھی اچھا ہے تاکہ لوگ چلے جائیں، اکتاہٹ نہ ہو۔ مطلب کیا تھا؟ اکتاہٹ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ جیسے اس دن میں 2 حدیثیں آئی ہیں۔ پہلی حدیث عن ابی وائل عن ابن مسعود
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقبل بالموعظة في الأيام كراهة السامة علينا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اکتا جانے کے اندیشے ہمیں نصیحت کرنے کے لیے وقت اور محل کا خیال رکھا کرتے تھے. کیوں؟ اکتا نہ جائیں، اکتا نہ جائیں، بس اس سے بڑھ کے اور کوئی بات نہیں ہے. اب کوئی عالم آئے سمجھیے باہر کے، یہ بھی اکتانے والی ہی بات ہے. اب انہوں فجر میں بھی درد دے رہے ہیں، عصر میں بھی درد دے رہے ہیں، ظہر میں بھی درد دے رہے ہیں، مغرب میں بھی درد دے رہے ہیں، عشاء میں بھی درد دے رہے ہیں. تو بعض لوگ رہتے، ان لوگوں کو مصروفیت رہتی، جانا رہتا. ہاں جب درد شروع ہو گیا تو کئی لوگ جا نہیں سکتے، مسئلہ ہو جاتا نا. چلو ایک آدمی آئے، ایک مرتبہ درد دے دیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سن لیے درد، الحمدللہ. سمجھیں؟ تو موقع اور محل کے لحاظ سے گفتگو کرنے کا سلیقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے بھی موقع اور محل کی ضرورت ہے. جو بھی موقع ہم کو ملتا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، موقع کا انتظار کرنا. کبھی کبھی کیا ہوتا کہ نکاح کی محفل چلتی تو لوگوں کی خواہش ہوتی بیان کریں. اب آپ بولیے نوشاد صاحب جو ہے 9:30 بجے آئے نکاح کے لیے، اب اس پہ اگر بیان اگر رکھیں گے تو لوگوں کے لیے تکلیف کی بات ہے نہیں ہے. خطبہ حاجہ پڑھ دیے، قصہ خلاص. اب نہیں میں 10 منٹ بیان ہی کروں گا تو لوگ اکتاہٹ محسوس کریں گے، کوئی کدھر دیکھے گا، کوئی کدھر دیکھے گا، کوئی گھڑی میں دیکھے گا، کوئی بے چینی میں. تو لوگوں کو تکلیف دے کر اللہ کی بات نہیں سنانا ہے، زبردستی اللہ کی بات نہیں سنانا ہے. آدمی جب سننے کے موڈ میں رہتا ہے اسی وقت اس کو بات سنانا چاہیے تاکہ وہ بات یاد بھی رکھے گا، دوسروں کو پہنچائے گا اور اس کے لیے وہ بات نصیحت کا موضوع بن سکتی ہے. اسی لیے یہاں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ علم کے لیے موقع محل چاہیے، تبلیغ کے لیے موقع اور محل چاہیے. بے وقت کی تبلیغ ہمارے لیے نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں بیچارے ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی بہت محنت کرتے ہے نا، لیکن ان کو دیکھتے ہی لوگ بھاگنا شروع کر دیتے. بولے کہ کیوں؟ جہاں پکڑے وہاں پہ 10-15 منٹ آدمی کے نکال لاتے. کوئی آدمی بازار کو جا رہا، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے ہاتھ میں تھیلی ہے، سامان ہے. کوئی ایک دن بولتا نہیں ذرا میں گھر کے کام کے واسطے جا رہا ہوں، تو انہوں نے 2 منٹ ہماری بات سنو. نہیں سنانا ہے. کیوں؟ وہ آدمی کام کرنے کے موڈ میں ہے یا کھانے کے موڈ میں؟ کھانے کے موڈ میں ہے نا، گھر کی ضرورت ہے. اب میں تبلیغ کرنا شروع کر دوں گا وہاں پر تو اب بول رہا ہوں میں، گھر والے بولے کیا ہے ہوتا نہیں فلاں جماعت والے آئے تھے، سودا دے چھوڑ کے جماعت میں چلے گیا میں. تو یہ بری بات ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو اللہ کی باتیں سمجھانے کے لیے موقع اور محل چاہیے. دوسری حدیث اس ضمن میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑی پیاری حدیث نقل کیا. دیکھیے، اور یہ حدیث امام بخاری نے 2 جگہ بیان کیا الگ الگ ابواب کے تحت. ان میں سے یہاں ایک موقع ہے. حدیث کیا ہے کہ ان انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے. دیکھیے، یفسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کو مشکل میں مت ڈالو. وبشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبری سنانے والے بنو، لوگوں کو نفرت دلانے والے نہ بنو. سبحان اللہ. کبھی کبھی دین کی بات بھی نفرت کا سبب بن جاتی. ہمارے اہل حدیثوں میں ایک غلط عادت ہے ہمارے نوجوانوں میں، بعض وقت ان کو حق کا یاد معلوم ہے، شادی کی محفل میں نہیں تو موتا میں پوری سنتیں کا یاد آتے نہیں. حق ہے، بولنا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ ایک شادی میں گئے، آپ کو معلوم ہے نا دعوت دینے والا کیا مزاج کا آدمی ہے. وہ مزاج دیکھ کے تمہارا جانا یا نہیں جانا پہلے طے کر لینا. جاتے وہاں کیا ہوتا معلوم ہے، فوٹوگرافی ہو رہی یا پھولاں ڈال رہے ہیں یا نہیں تو اچانک ہے باجا آ گیا تو اپنے لوگ جب کیا کرنا معلوم، آہستہ سے نکل جانا، وہاں سے سٹک جانا. کیوں؟ ہماری طرف سے شر نہیں ہونا کچھ بھی. اب استین چڑھا گیا ہے، نہیں میں بول کے چاہتا ہوں آج، وہاں کیا ہوتا وہ چیز فساد کا سبب بن جاتی. تو اللہ کے نبی کیا بولے؟ نہیں مت کرو. اچھا، جنازے میں بھی ہوتا کب تو بھی. اب ہمارے لوگ عمر بھر
جو ہے خاندان والوں کو سدھارنے نہیں جاتے خاص طور پہ، کیونکہ دماغ میں ایک چیز بٹھا لی ہے، وہ کیا ہے، ارے نہ بدتی ہے، نو فلاں ہے، نہ فلاں ہے، بلکہ تعلقات ہی ختم کر لیے، یا تو شادی میں جاتے یا تو موتا میں جاتے. غلط. آپ ہمیشہ جانا ان کے گھر کو. کیوں؟ اصلاح کرنا ہے، تبلیغ کرنا ہے، نصیحت کرنا ہے. اب جنازہ ہوا، اب جنازے میں جا کے اب آپ بول رہے ہیں یہ کلمے کی چادر نکالو. ہمارے اسماعیل میاں ماشاءاللہ گواہ ہے اس چیز کے، ان کے ایک رشتہ دار کا انتقال ہوا تھا یہیں قریب میں. دیکھو نفرت کیسا پھیلتی وہ بتانے کے لیے. غالباً ماموں کا انتقال ہوا ان کے عثمان باغ میں. وہاں کی مسجد میں پہلے اہل حدیثوں کو جانش منع ہے، مگر ماموں ہونے کی حیثیت سے ان کے بھائی صاحب حافظ صاحب کو نماز پڑھانے کا موقع دے دیا. ہمارا کام کیا تھا، موقع مل گیا نا، نماز پڑھ لینا، نماز پڑھا دینا، ہٹ جانا تھا وہاں پر. اب صاحب وہاں پہ کیا کرے معلوم ہے، حق بولنا شروع کرے تو وہاں فساد ہو گیا. سمجھ گئے؟ حق بولنا شروع کرے انہوں کیا بولے، نماز ایسا پڑھنا چاہیے، وہ ایسا کرنا چاہیے، یا ایسا کرنا چاہیے. وہ موقع میں نہیں، میں حق بولا بھائی، ایسے وقت میں حق بولنا. ارے بھائی غم میں ہے لوگ، فساد ہو جاتا نا. یہی بات بولے. ہم کو حق سکھانے کے واسطے زندگی بھر کا ٹائم ہے، جب جا کے حق سکھاؤ. ایسے غم کے وقت جا کے آپ حق کی بات کریں گے تو وہ فساد کی بات. تو اللہ کے نبی کیا بولے، کیا پیاری بات، یسرو، آسانی پیدا کرو. مانے آسان جو راستے ہیں نا وہ. مجھے ایک بات سمجھ میں آتی، بلا شبہ میلاد النبی غلط ہے، بدعت ہے، ہم سب بولتے ہیں نا، لیکن ہم لوگوں کو بدعت ختم کرنے کا جوش کب آتا معلوم، وہ مہینہ آنے کے بعد. اس سے پہلے تیاری کرتے کیا نہیں. تب ہم اس مہینے میں جب لوگوں کو بولیں گے تو ان کے تیور پورے فساد کی طرف آ جائیں گے. ہم کیا کرنا، عقل مند اگر ہے تو اس موقع کا فائدہ اٹھانا، غلط کو صحیح طریقے سے لے کر آنا. کیسے؟ ہمارے ایک دوست تھے، انہوں میلاد جلوس کے موجد انہوں شروع کرے. باضابطہ طور پہ میلاد جلوس حیدرآباد میں نہیں تھا پہلے، لیکن چلتے 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 ان کے دماغ میں آیا کہ میں غلط کر رہا، اب میں صحیح کیسا کروں، اتنے لوگوں کو گمراہ کر دیا نا، یہ مشائخ زادے مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں. تو انہوں نے حکمت عملی اختیار کیا. بولے نصیحت آموز حدیثیں ہم لوگوں سے لیتے تھے، اردو تیلگو انگریزی میں ترجمے لے کے چورستوں پہ لگاتے. فائدہ اٹھا رہے نہیں اٹھا رہے، ہم بھی اٹھانا فائدہ اس کا. یسروا ولا تعسروا. نصیحت کرنے پورا سال پڑا ہوا ہے، ایسے موقع کا فائدہ اٹھاؤ. اب دعوت و تبلیغ دو ان کو، اچھی بات بولو ان کے سامنے، سیرت کی بات بولو وغیرہ وغیرہ. دیکھو چارلی ہیبڈو گستاخی کرا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پورے مسلمان روڈوں پہ نکل گئے، فائدہ کیا ہوا؟ لیکن ایک عرب کیا کیا معلوم، انگلینڈ میں بولا کہ نہیں، احتجاج کا نیا طریقہ اس کا. وہ کیا ہے، اللہ کے نبی کی سیرت پر لاکھوں کتابچے پرنٹ کرا کے انگلینڈ کی سڑکوں پہ کھڑے ہو کے بانٹنا شروع کرا. اور حتیٰ یہ ہو گئی کہ وہ لٹریچر وہاں کا جو وزیر اعظم تھا ٹونی بلیئر، اس کی سالی بھی بانٹنا شروع کری. کتنا فائدہ ہوا لوگوں کو. تو مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے، مبلغ وہ ہے جو وقت کا فائدہ اٹھاتا ہے، ہر وقت بولتے رہا نہیں. اسی لیے اب بات دیکھیے، ہمارے بعض بھائی ہیں، ان کو پوچھو آپ کیا کام کر رہے ہیں، بولتے آپ کیا کام کر رہے ہیں، کچھ محنت نہیں، میں دعوت کا کام کر رہا ہوں. بھائی دعوت تو زندگی کا حصہ ہے نا، ہماری ہر ادا دعوت میں ہے، سمجھے. 24 گھنٹے تو نہیں کریں گے، کچھ دیر کریں گے، کمانے ومانے جائیں گے. 24 گھنٹے نماز بھی نہیں پڑھیں گے، ہم ٹائم پہ نماز پڑھیں گے. تو اسی لیے ہم موقع اور محل کا انتظار کرنا، جب موقع ملا لوگوں کو سکھا دینا، جب دیکھے لوگوں کا مزاج سننے کا نہیں ہے خاموش پڑ جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اسی طریقے سے تھا. تو یہ حدیث یہاں پر فٹ کی گئی کہ لوگوں کو آسانی بتاؤ، لوگوں کو مشکل میں مت ڈالو، لوگوں کو خوشخبری سناؤ، اور لوگوں کو نفرت میں ہرگز ڈالنے کی کوشش نہ کرو. یہ ایک باب میں 2 حدیثیں تھیں. اس کے بعد کا باب دیکھیے، باب نمبر 12، من جعل لأہل العلم ایاما معلومہ. اس کے معنی کیا ہے کہ کوئی بھی شخص اہل علم کے لیے کچھ روز مقرر کر دے، یعنی استاد اپنے شاگردوں کو سبق سکھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے کسی دن کا تعین کر دے. سبحان اللہ. بھائی ہر کوئی مصروف ہے مگر علم سیکھنا چاہ رہا،
اب کوئی آ کر بولا کہ بھائی مجھے علم سیکھنا ہے، لہذا آپ جو ہے مجھے پڑھائیے، روزانہ میں آتا ہوں، روزانہ پڑھائیے، تو روز میں بھی نہیں دے سکتا ہوں، آپ بھی نہیں دے سکتے، ہے نا؟ اسی لیے اب کیا کریں، میں بولا کہ چلو کام کریں گے، آپ جمعرات کے دن عشاء کے بعد آ جاؤ، میں پڑھا رہا ہوں۔ تو معلوم کیا ہوا، جمعرات میں نے مختص کر دیا کام کے لیے، جمعرات میں نے مختص کر دیا کام کے لیے، سبحان اللہ۔ تو اس میں کیا ہوگا، آدمی 6 دن اپنے کام کرے گا، ایک دن آ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ حضرت عمر کے ایک اور بزنس پارٹنر بھی تھے، دوست، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، ایک پارٹنر ایک دن اللہ کے نبی کے درس میں بیٹھتے، اللہ کے نبی جو جو چیزیں سکھاتے وہ سیکھ لیتے، جا کے حضرت عمر کو سکھاتے تھے۔ دوسرا دن انہوں تجارت پہ بیٹھتے اور حضرت عمر درس میں آتے تھے، وہ جو سیکھتے ہیں جا کر اپنے ساتھی کو سکھاتے تھے، یعنی بانٹ لیتے تھے باریاں، کیوں؟ تاکہ تجارت بھی چلے، علم بھی حاصل ہو۔ تو یہاں ایک بات تخصیص کی گئی ہے، وہ یہ کہ تدریس کے لیے، تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، تبلیغ کے لیے ایک وقت مقرر کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اب جیسے حدیث اس طریقے سے آئی، عن ابی وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا ابا عبد الرحمن لوددت انك ذكرتنا كل يوم، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ہر جمعرات کے دن لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے مختص کر دیے تھے، ہر جمعرات کے دن، اور ہم بھی اسی حدیث سے متاثر ہو کر جمعرات کے دن یہ درس کو رکھے، اسی حدیث سے متاثر ہونے جمعرات کو رکھیں گے درس۔ کیوں؟ طریقہ تھا کہ وہ لوگوں کو دین کی تعلیم سکھانے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے جمعرات کا دن، فی کل خمیس، خمیس کہتے ہیں جمعرات کے دن کو، جمعرات کا دن مختص کر دیے تھے۔ تو ہمارے جیسا ایک بندہ بھی تھا اس میں، اس نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، کہ آپ جو ہے ہم کو نصیحت کرنے کے لیے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں نصیحت روزانہ کریں اور ہم روزانہ آپ کے ساتھ شامل رہنا چاہتے ہیں۔ قال اما انه يمنعني من ذلك اني اكره ان املكم واني اتقولكم بالموعظه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقولون بها مخافة السامة علينا۔ تو انہوں نے یہ بات بیان فرمایا کہ مجھے اس کام سے یہ چیز منع کرتی ہے کہ میں تمہیں اکتاہٹ میں نہیں ڈالنا چاہتا، اور میں نصیحت میں تمہارے جذبات کا خیال کرنا چاہتا ہوں، جس طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے وقت ہمارے جذبات کا خیال رکھتے تاکہ ہم اکتا نہ جائیں۔ یہ بات بڑی پیاری ہے۔ اب میں جمعہ کا خطبہ 1.5 گھنٹہ کا اگر دوں گا تو لوگ اکتائیں گے کہ نہیں اکتائیں گے؟ کوئی گھڑی دیکھے گا، کوئی وہ دیکھے گا، کوئی، تو لوگوں کا کنسنٹریشن ختم ہو جاتا۔ سائنسی اعتبار سے انسان کے ایک فطرت کو سائنس نے یہ بیان کیا کہ پوری توجہ کے ساتھ کسی آدمی میں سننے کی صلاحیت صرف 40 منٹ کی رہتی، بہت 40 منٹ، بس 40 منٹ سے بڑھ کے آدمی نہیں سن سکتا، اس کے بعد اس کو بے چینی ہو جاتی، چاہے انہیں کتنی بھی دلچسپی دکھاؤ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ کیا کرتے تھے؟ مختصر دیتے تھے۔ اب مختصر عربی میں تھا، اب عمومی طور پر حرمین شریفین میں آج بھی جمعہ کے جو خطبے ہوتے ہیں وہ 28 سے 30 منٹ کے ہوتے ہیں، بس۔ تب ہم اردو میں اگر اس کو کر لیں گے، بہت اچھا خطیب آیا تو 40 منٹ سے بڑھ کے تقریر نہ کرے، بس۔ کیوں؟ اپنی بات پوری اتنے میں سمجھا دے سکتا۔ اگر آپ اس کے بعد بھی اگر سمجھانے کی کوشش کریں گے تو لوگوں کی توجہ ختم ہو جائے گی۔ جب لوگ سننے کے موڈ میں نہیں ہیں، اب وہ زمانہ چلے گیا، لوگوں کی مصروفیت کم تھی، مغرب سے گھر کو آ جاتے تھے، یا عشاء میں آ جاتے تھے، تب لوگوں کے پاس وقت ہی وقت تھا۔ اب خطیب بلا عنوان اگر کھڑے ہو گئے تو پھر صبح فجر تک ہمارے جلسے چلتے تھے۔ اب وہ وقت ہے کیا؟ ہر انسان کے پاس وقت کی قدر و قیمت ہے، ہر انسان وقت کا پابند ہے۔
اب کوئی انسان انڈیا میں بیٹھ کر یورپ میں کاروبار کر رہا ہے تو اس کو وہاں کے ٹائم کا خیال کرنا ہے نہیں ہے؟ اب آپ بولیں گے نہیں ٹائم ہے آؤ میں سبق تو سنا رہا ہوں نا بھائی، نہیں آپ سبق سنا رہے ہیں لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ استاد کو چاہیے کہ وہ شاگردوں کے ذہن کا خیال رکھے اور جتنا طلباء منہمک ہو سکتے ہیں اتنا ہی ان کو تعلیم دے۔ جب آپ پڑھانے کے لیے بیٹھے دیکھیں بچوں کا موڈ پڑھنے کا نہیں ہے تو میں نہیں پڑھائے۔ ہمارے اساتذہ ایسے کرتے تھے اور ہم بھی ہمارے اساتذہ سے ایگریمنٹ کرتے تھے، استاد آتے پڑھانے کے واسطے تم نہ بولتے تھے نہیں آج پڑھنے کا موڈ نہیں ہم لوگوں کا بول کے، تو انہوں کیا کرتے تھے نئی نئی چیزوں کے پیچھے تحقیقات، تعلیقات، نصیحتیں وغیرہ کرتے۔ کبھی ہمارے ساتھ ہمارے اساتذہ بڑے اچھے تھے، وہ لوگ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے ہمارے ساتھ، ہنسی مذاق بھی کرتے تھے اور کبھی کبھی چائے بھی پلا ڈالتے تھے، چلو آج چائے پلاتا ہوں میں تم لوگوں کو بول کے۔ کیوں معلوم؟ بچوں کی دلچسپی بڑھانے کا یہ طریقہ ہے۔ اب بچے اب دیکھیے اپنا موسم خراب ہے 3 دن سے، کسی کی طبیعت کام کرنے پہ بھی آمادہ نہیں ہے۔ اب ایسے ٹائم پہ اگر میں بولوں گا کہ تم یہ کام کریں گے چلو، وہ تو لوگ آمادہ ہوتے نہیں ہوتے نا۔ ہر چیز کا خیال کرنا ہے لوگوں کے پاس، تبھی جا کر علم۔ تو استاد اس وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب کہ وہ بچوں کے ذہن کا خیال رکھے۔ اسی طریقے سے دائی، مبلغ، مفکر جو بھی ہیں وہ بھی اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب کہ وہ بھی جو ہیں ان باتوں کا خیال کرنے کی کوشش کرے۔ آئیں آج کے اس درس کی آخری حدیث جو آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ باب نمبر 13 جسے فرمایا گیا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ سبحان اللہ، کیا پیارا باب ہے، اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہر ایک انسان کے پاس دین کے مسائل سمجھانے کی طاقت نہیں رہتی، نہ ہر عالم کے پاس دین کا مسئلہ سمجھانے کی طاقت رہتی ہے۔ پڑھ تو لیتے ہیں لیکن تدبر، تفکر، مسائل کا استنباط، دلائل کا استعمال اللہ تعالیٰ یہ سب کو نہیں دیتا، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارے لوگ کیا کرتے معلوم ہے؟ علم کس سے سیکھتے معلوم؟ ہر کتاب پڑھنے والے سے علم سیکھ لیتے، ارے انہوں بھی ہے وہ بولنے والے ہیں، اسی لیے گمراہی پھیل رہی ہمارے پاس۔ علم کس سے سیکھنا ہے، مسائل کس سے رجوع کرنا ہے، یہ سوچو۔ علم اس آدمی سے سیکھنا ہے جو عالم ہے، اور ہر کوئی عالم نہیں ہوتا، ہر عالم علم نہیں دینے والا ہوتا۔ ایک ہوتا ہے مدرس، اگر آپ مدرس سے پوچھیں گے تو عام عالم سے زیادہ اچھا مدرس آپ کو جو ہے کتاب سمجھا سکتا ہے۔ کیوں؟ وہ روزانہ ایک شیخ الحدیث کس کو بولتے ہیں؟ خالی حدیث کی کتاب پڑھاتے، انہوں مسئلہ اچھا بتاتے یا نیا پڑھنے والا بتاتا؟ ہم کیا بولتے معلوم ہے؟ ارے بچہ بھی ہے نا حافظ قرآن بھی کھڑا دو۔ کتنے حافظ قرآن ایسے ہیں جو نماز پڑھانے کا طریقہ ہی نہیں معلوم، ان کے حفظ کر لیے لیکن تربیت نہیں ہوئی ان کی۔ تربیت سب سے بڑی چیز ہے، تربیت۔ اسی لیے علم پختہ علماء سے۔ سعودی عرب کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے معلوم؟ ہمارے پاس صاحبہ ہیں، سلسلے والے بہت ہیں نا۔ آپ دیکھو لوگوں پورے پڑھ کے رہتے نا ان کے پیچھے، کیا بولتے ہو لوگ؟ ایک صاحب آتے تھے میرے پاس، کہاں یہی پیلے کپڑے والوں کے، آ کے مسئلے مجھ سے رجوع کرتے تھے، دلیل وہاں سے لاتے تھے۔ کیوں؟ وہ لوگ بھی دعویٰ کرتے ہم حنبلی ہے، بولیے کیا بولتے ہیں؟ ہم حنبلی ہے بولتے تھے۔ تو انہوں میرے پاس آ کے بولتے تھے شیخ حنبلی فقہ ہے کیا؟ مطلب ہے، یہ مسئلہ کیا ہے ذرا بتاؤ۔ تو میں وہ نکال کے ان کو بتاتا، ارے یہاں تو الٹے سے، وہاں تو الٹے سے، پھر یہاں سے انہوں فوٹوਆਂ لے آ کے وہاں بتلاتے، ارے بھائی امام احمد ابن حنبل کا یہ مسئلہ ہے لیکن ہم حنبلی کیسے ہے، یہ مسئلہ یہاں پر لا لیے ہم لوگ، کس طریقے سے آپ ذرا بتلائیے۔ تو ایسا رجوع کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن لوگ کیا سمجھتے؟ وہ سارے جتنے مشائخ زادے ہیں نا وہ لوگ بہت بڑے عالم سمجھتے، لیکن جہاں پہ اہل حق اگر جا کے بیٹھ گئے تو ان کی کنڈلی پھنس جاتی۔ مثال کے طور پہ ایک نکاح کی بات بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک نکاح میں گئے ہم، تو خطبہ نکاح جو ہے ہمارے قاضی صاحب کو پڑھانا تھا۔ قاضی صاحب اہل حدیث قاضی صاحب تھے، ان کو خطبہ نکاح پڑھانا تھا، لیکن انہوں جو ہے
کون ہمارے غالباً عبداللہ شاہ صاحب کے پوترے تھے, بہت پہنچے ہوئے تھے, انہوں خطبہ نکاح پڑھانے کھڑ گئے. لیکن جیسے ہی ہمارے علیمہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے, قاضی صاحب تھے, تو بیچاروں کی طبیعت خراب ہو گئی. طبیعت خراب ہو گئی. طبیعت کیا خراب ہوئی کہ ان کو خطبہ حاجہ یاد ہی نہیں ہے. تو اب انہوں جو پڑھانا چاہ رہے تھے پھنس گئے وہاں پر. ارے بولے صاحب بیمار پڑ گئے, اٹھاؤ لوگ اعتقاد میں لے کے چلے گئے. بعد میں ہمارے خطیب صاحب کھڑ کے خطبہ حاجہ پڑھا. یہ ہوتا تب لوگ کیا سمجھتے, گمراہی کا سبب کیا ہے؟ ہمارے کو کیا سمجھے, مفتی مولانا ملا جی انہوں جو بولے وہ صحیح. گمراہی پھیلی نہیں پھیلی ہمارے پاس. اسی لیے یہاں کیا بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ بوجھ ہر ایک کو نہیں دیتا. جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں ان کو دین کی سمجھ دیتا ہے. کئی اہل علم مدرسوں سے فارغ ہو گئے لیکن دین سے کوئی تعلق ہے ان کا نہیں. آپ بولے ارے دیکھو ان کو فلاں جگہ پڑھ کے آئے, کیسے ہے؟ کیوں معلوم اللہ کی توفیق نہیں ہوئی ان کو, نہیں ہوئی ان کو. اسی لیے آپ دیکھیں الحمدللہ ہم لوگوں کو یہ سکھایا گیا, یہ تربیت دی گئی کہ ہم نے ہمارے لیول میں سے کوئی بھی آدمی فتویٰ نہیں دیتا. کیوں؟ فتویٰ دینے والوں کا مزاج اور ان کا علم الگ ہوتا ہے. ہم خالی دائی مقرر, ہم سے علم سیکھ لو دعوت کا, لیکن فتویٰ ہر ایک سے مت پوچھو. فتویٰ دینے والے خاص لوگ رہتے ہیں, بہت خاص لوگ, سمجھے. اسی لیے سعودی عرب میں گمراہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے معلوم؟ وہاں فتویٰ کمیٹی بنا کر دے دی ہے. ہر مولوی کو فتویٰ دینا اجازت نہیں ہے, دینا ہے فتویٰ انوش دینا. اور ہر اسلامی ملک کے اندر ہے یہ بات تقریباً. فتویٰ دینے والی حکومت کی طرف سے کمیٹی مقرر کر دی گئی. وہ لوگ یہ کیا کرتے ہیں؟ فتویٰ. اب ہر فارغ آ کے فتویٰ دینا شروع کریں گا تو زمین میں فساد کریں گا کہ نہیں کریں گا؟ کریں گا. تو آج ہمارے سارے مسلکوں کے اندر فساد ہے, حتیٰ کہ ہمارے اہل حدیث طبقے میں بھی مسائل کا فساد ہر ایک عالم کو مفتی بنانے کا نتیجہ ہے نہیں ہمارے پاس. کئی لوگ ہیں, دیکھیے کئی چیزوں میں. ہماری مسجد میں دیکھو کتنے مسائل ہیں. ایک کتابی علیمہ بہت ہے ہمارے پاس, کتاب پڑھ لی, استدلال کر لیے, مسجد میں درس میں دل نہیں لگتا, مسجد کے باہر کھڑے ہو کے ٹائم ضائع کرتے رہتے, فتوے چلتے رہتے. ہے نہیں ہے؟ گمراہی اس کی وجہ سے ہے. تو یہاں کیا بنے, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. دین کی سمجھ ہر ایک کو نہیں آتی, بلکہ اس لیے سلف صالحین کیا کرتے تھے. سلف صالحین محدثین کی جماعت تھی, اساتذہ تھے, وہ ان کے ہزاروں شاگرد تھے. لیکن جب مسئلہ پوچھتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ مسئلہ مجھ سے مت پوچھو, ان سے جا کے مسئلہ پوچھو بولتے تھے. کیوں؟ یہ تقویٰ, یہ پرہیزگاری, اجتناب کرنا. میں بتاؤں؟ نہیں بتانا. اسی لیے آج ہمارے پاس کیا ہوا, واٹس ایپ کے اوپر بہت سے مفتیاں پیدا ہو گئے. کیسے مسئلے بیان کر رہے ہیں بتلائیے. ہم کیا سمجھتے ہیں, ارے بڑے پہنچے ہوئے بھائی, معلوم ہی نہیں ہے. 1-2-3 مثالیں ہم پہلے بھی دی آپ کے سامنے, بتلاتے دیکھیے کیسے. ایک صاحب کتابیں بہت پڑھتے, بیانہ بہت دیتے. دیکھو کتاب پڑھ کے بیان دینا الگ بات ہے, مسئلہ سمجھانا, لوگوں کو حکم دینا یا کسی مسئلے پر حکم لگانا, یہ الگ بات ہے. سمجھے. ابھی بیچ میں ایک فتنہ ہوا تھا ہمارے پاس اخبار میں کہ ایک بندہ گانا گایا, خطیب صاحب کو غصہ آیا, انہوں اٹھا کے نئے باتیں بول دیے. ان کو نہیں معلوم کیا ہے بول کے, ان کو نہیں معلوم کیا ہے بول کے. میاں بھائی کس کو بولتے ہیں نہیں معلوم ان کو. تب انہوں کیا کرے, وہ بچے پہ فتویٰ دے دیے, تو زندیق ہے, کافر ہے, تیرا قتل واجب ہے. پورے حیدرآباد میں فساد ہو گیا تھا. کئی مشائخین بھی اتر گئے میدان میں, کئی مشائخین بھی اتر گئے. اترے نہیں اترے بھائی, آپ کو کیا ضرورت تھی, جو موضوع آپ کا نہیں آپ اس کے اندر اہل علم کس کو کہتے ہیں معلوم؟ اہل علم وہ ہیں جو علم رکھتے ہوئے بھی اپنے سے بڑے لوگوں سے مراجعہ کرتے ہیں. میرے پاس جتنا علم ہے ایک محدود ہے, لیکن میرے اساتذہ ان کا علم لامحدود ہے. میں رجوع کس سے کروں گا؟ ان سے. اسی لیے سب سے بہترین عالم وہ ہے جو کسی مسئلے میں یہ کہتا ہے کہ مجھے مسئلہ نہیں معلوم. عیب کی بات نہیں ہے, آپ پوچھیں, نہیں مجھے نہیں معلوم, میں دیکھ کے بتاؤں گا, آپ لکھ کے دیجئے.
میں تحقیق کروں گا، آئندہ ہفتہ بتاؤں گا. کیوں؟ یہ اللہ کا دین ہے نا، اس میں میری مرضی نہیں چلتی، نبی کی مرضی نہیں چلتی، اس میں وہی چلے گا جو دلیل کے طور پر ہمارے سامنے بیان کیا گیا. اسی لیے ایک صاحب تقریر بہت کرتے، ان سے پوچھے، کیا بولے عاشقی کی شادی جائز ہے کیا؟ تو انہوں کیا بولے معلوم ہے؟ جائز بولے. ارے لفظ عشق غلط ہے تو شادی عاشقی کی کہاں سے ہو سکتی؟ اب انہوں کیا کریں، اپنے اجتہاد پہ مسلم شریف کی حدیث بھی نقل کر دیے. کیا بولے؟ اللہ کے نبی نے کہا دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے افضل چیز کوئی بھی نہیں ہوتی، مگر ان کو یہ نہیں معلوم کہ محبت کب نازل ہوتی. دلیل دے دیا. کتنے بچے گمراہ ہو گئے ہوں گے اس کی طرف سے، ہے نہیں؟ اب ایک مفتی صاحب بول دیے، کتابی مفتی. کیسے؟ آج کل کتابی مفتی بہت ہے، یوٹیوب کے مولانا لوگ. کیا بولے؟ کوئی مسئلہ پوچھے یوٹیوب پہ دن 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 ٹائپ کرے، نکالے، پرنٹ آؤٹ دے دیے. ہمارے نوجوانوں میں آدھے گمراہ. اچھی اچھی داڑھی رکھے سوالے بھی کیا کرے، داڑھی کٹا دیے. مونچھ مونڈنے والے کیا کریں، مونچھوں کو تو دے کر رکھنا شروع کریں. صحابہ کے رکھو نہیں بھائی، دلیل ہے اس کی. بولے کس سے لیے دلیل؟ علماء سے پوچھے نہیں. خالی جہاں داڑھی چھوٹی ہوئی، اس کے بعد مسجد بھی خالی ہوئی، اس کے بعد تراویح بھی ختم ہو گئی، اس کے بعد چاند کے مسئلے میں پھنسا دیے، پھر آگے آگے جو ہے زکوٰۃ کے مسئلے میں پھنسا دیے. کس کا سنے؟ کسی اہل علم سے سنے؟ نہیں. کہاں سے لیے؟ اسی لیے ہمارے بہت سے نوجوان بچے ہیں، وہ لوگ آتے آگے کیا کرتے ہیں، انہوں کوئی مسئلہ بولے تو جا کے سیدھا علامہ گوگل سے پوچھتے. علامہ گوگل بتاتے. ان کو نہیں معلوم علامہ گوگل کے سائٹ پہ ہزاروں سیڈیں شیعوں کی بھی ہیں، قادیانیوں کی ہیں، روافضہ کی ہے، بے دین لوگوں کی ہے، حتیٰ کہ یہودیوں کی ہے. آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. اس لیے جو نقل کریں وہ تو یا کیا ہے، دین کی سمجھ اللہ ان کو دیتا ہے جن کے ساتھ اللہ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے آج بھی ہمارے ملک کے وہ بڑے علماء جو بڑے بڑے جامعات سے فارغ ہو کر ہیں، 50 سال سے تدریس کا کام کر رہے ہیں، لیکن کوئی نازک مسئلہ آیا تو رجوع کہاں کرتے ہیں؟ علامہ البانی کی طرف، علامہ ابن باز کی طرف. کیوں؟ آج کے جدید علماء میں سب سے بہترین مسائل بیان کرنے والے مشائخین تھے. کیوں؟ اتنے 50 سال پڑھائے نہ، پھر ان کی طرف رجوع کیوں نہیں کرے؟ کیوں کر رہے؟ جب وہ کر رہے ہیں تو ہم کو کتنا بچنا چاہیے ذرا سوچیے. آپ اپنی طرف سے منمانی نہیں تو یہ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ علم کا خیر ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں. جیسے ایک حدیث ہے، قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویہ خطیبا یقول، کہ حضرت حمید بن عبد الرحمن بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا جب کہ وہ خطبہ دے رہے تھے. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا. آپ کہہ رہے تھے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے ان کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اور یقیناً میں علم کو تقسیم کرنے والا ہوں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی جو اللہ کی طرف سے علم دیا گیا اس علم کو تقسیم کرنے والے تھے. واللہ یعطی، علم دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. وَلَن تَزَالَ هَٰذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّ مَنْ خَالَفَهُ حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ، کہ برابر میری امت کا ایک گروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے گا اور ان کی مخالفت کرنے والوں کی مخالفت ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی یہاں تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے. اب دیکھیے آپ، اب یہ سمجھیے بات کو. پوری دنیا کھڑی ہو گئی کہ قرآن مخلوق ہے نا. علماء بھی تھے نا اس میں، فلسفہ اختیار کرنے والے بھی تھے نا، بادشاہ بھی تھا، حکومت بھی کھڑے ہو گئی، ہو گیا نا. لیکن ایک آدمی کھڑے ہو گئے، کیا بولے؟ امام احمد ابن حنبل بولے اللہ کی کتاب قرآن. کچھ ہوا؟ کچھ بگڑ سکی قوم؟ نہیں. اللہ کی مدد کس کے ساتھ رہتی؟ اللہ کے حکم پر مضبوطی کے ساتھ ٹھہرے ہونے والے. اب آپ دیکھو 3 طلاق کا مسئلہ کتنا غم ہے مسلمانوں کو معلوم. بار بار بولے نہیں بولے، پورا الیکشن پکارتے بیٹھے 3 طلاق 3 طلاق 3 طلاق. حالانکہ وہ طلاق اللہ کا حکم تھا نا، اس کو نافذ کر رہے تھے مسلمان؟ نہیں.
اللہ تعالیٰ غیر مسلم سے کام لے لیا, بولا ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی ہوتی, بولے نہیں بولے؟ ثابت کریں نہیں کریں؟ کیا کچھ ہوا؟ مسئلہ ختم ہوا؟ کیا قیامت تک بدل سکتے اس مسئلے کو؟ نہیں. تو کئی ایسے مسائل ہیں. معلوم کیا ہوا؟ حق جو ہوتا ہے, دلیل جو ہوتی ہے, اس پہ قائم رہنے والے کو کائنات کبھی بھی ذلیل رسوا نہیں کر سکتی. آج ہم اہل حدیثوں کو لوگ گالیاں دیتے, ان کے گالیوں کا نتیجہ ہے کہ آج 200 مسجدیں بنے. ہم کو چننا نہیں ہے, کوئی وہابی بولا تو بھی چننا نہیں ہے, کوئی پکوڑا بولتا تو بھی چننا نہیں ہے اپنے کو. کیوں؟ بولنے والے پورے یہاں آتے, بولنے والوں کو یہی آنا ہے. آخر میں اگر حق کی تلاش ہے, اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دینا چاہا تو اللہ تعالیٰ ہدایت یقینی معلوم ہے دے گا ان لوگوں کو. ماشاءاللہ ہماری مسجد قائم ہوئے قریب 50 سال ہو گئے, لیکن لوگوں میں ابھی بھی بغض ہے نہیں ہے. جاتے جاتے یہاں سے چھڑ کے جاتے, ہمارے چھڑنے دو, کل آئیں گے. ایک زمانہ تھا اس مسجد میں 2 آدمی نماز پڑھتے تھے, ایک زمانہ گیا 10 آدمی ہوئے, ایک زمانہ ہوا چھوٹی مسجد بھری تو جشن مناتے تھے. آج یہ زمانہ ہے کہ اس مسجد کے بننے کے بعد, اس مسجد کی تربیت کی وجہ سے اطراف اور اکناف میں 7 نئی مسجدیں بن گئی, وہ بھی بھر رہی ہیں. کیوں؟ یہ لوگوں کے اختلاف کی برکت ہے. لوگ اختلاف کریں نا, حق ملا ان کو, حق ملا تو یہاں پر کیا ہمارا کچھ نقصان ہوا؟ نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, جو کوئی اللہ کے حکم پر قائم رہیں گے, مخالفت کرنے والوں کی مخالفت ان کو اختلاف ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی, یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے, یعنی قیامت تک یہی سلسلہ چلنے والا ہے. یہ 3 حدیثیں تھیں جس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کہی گئی باتوں پر حسن عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو.